بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی کہ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عارضہ تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ مشکل ہو رہا تھا، تو ثنا نے سوچا کہ کہیں نوکری کی جائے، نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر کے خاک چھانتی رہی۔ بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیہ پر بیٹھی ماڈرن خاتون نے ثنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، باس میٹنگ میں ہے، فارغ ہوں تو مل لو۔ ثنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ ثنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی ثنا دفتر میں داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا کہ تم کسی مدرسے میں پڑھنے آئی ہو یا جاب کے لیے آئی ہو؟ ثنا ایک دم سے چکرا سی گئی کہ وہ پاکستان میں ہے یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باس نے کہا کہ جاؤ یہ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ ثنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع نقاب اتار کے آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے ثنا کا استقبال کیا۔ باس نے ثنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ ثنا تذبذب کا شکار تھی کہ یہ کیسا انٹرویو ہو رہا ہے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، سو ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا اگر تم یہ برقع نقاب اتار کر ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ ثنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری بات ماں سے کہہ ڈالی۔ ماں نے کہا بیٹی یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم نوکری کو رہنے دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو حدیث کا حوالہ بھی دیا، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، بے حیا جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار بنا دے گی، اور سب اہم بات حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ثنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنے بھائی کے مستقبل کی فکر تھی، سو رات بھر سوچنے کے بعد ثنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر میں یہ سب کر لوں گی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ اپنی نظروں سے ثنا کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو ثنا سوار ہو کر اپنے نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی ثنا ہے جو کل ڈری سہمی ہوئی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ ہر آدمی تعریف کیے جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکرٹری کے کام سمجھانے لگے۔ ثنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ثنا کو اپنی ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ خوبصورت برقع پوش صبح سے لے کر دن بھر لوگوں نے من ہی من میں ثنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ ثنا دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس ماحول میں گھٹن کا شکار ثنا جیسے چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی ثنا سٹاپ کی طرف چل دی۔ اس کا سٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ اوباش بھی ثنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور سوچ رہی تھی کہ بنتے ہوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی، اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا
सना ने दरवाज़ा खोला और माँ के गले लगे के रोने लग गई। माँ समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। माँ ने हौसला दिया और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। सना चुप हुई और फैसला किया कि आज के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद सना ने घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और घर का खर्चा चलाने लगी। ये तो एक सना की कहानी थी। इस मुल्क में हज़ारों सना रोज़ ही हवस का शिकार होती हैं। हम लोग क्यों इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं? मेरी आदम के बेटों से इतनी गुजारिश है कि हवा की बेटी पे ये जुल्म ना करें। आपके घर में भी हवा की बेटी है। जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।